اپنی طرف اٹھایا، اپنی طرف اٹھایا. آپ سمجھنا چاہتے ہیں جس طرح ایک جو ہے یہ میرا فون ہے پڑا ہوا ہے نیچے، میں اس کو اٹھا کے جیب میں رکھتا ہوں، آپ یہ سمجھتے ہیں اس طرح سے اٹھایا؟ بھائی وہ کیف بیان نہیں کی جا سکتی. اب بلا کیف یعنی بغیر کیفیت بیان کیے بغیر، اور بلا تشبیہ یعنی مخلوق سے تشبیہ دیے بغیر اس کو ماننا ہے. یہ ہے ایک عقیدہ. اثبات بلا تمثیل، تنزیہ بلا تعطیل، صفات کو تشبیہ کے بغیر ثابت کرنا. صفات کو، اللہ کے صفات کو جو اللہ پاک نے بیان کیے ہیں ان کو، صفات کو تشبیہ کے بغیر ثابت کرنا، اور تنزیہ کو صفات کے انکار کے بغیر ماننا، یہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ. اللہ کو مخلوق جیسا کہنا یہ تجسیم ہے. جسم تجسیم، اللہ کو جسم قرار دینا یہ تجسیم ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے بھائی، ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے. ہاں جو کچھ اللہ نے فرمایا. یہ بات کیوں نکلی؟ یہ بات اس لیے نکلی، آپ مجھے بتا دیجئے اللہ پاک یہ کہیں کہ بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف حضرت عیسیٰ کو اٹھایا، اور آپ کا اعتراض اللہ پہ یہ ہو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، کہاں اٹھایا، کون سی طرف؟ تو یہ اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ اہل حدیث تو مان رہا ہے کہ اٹھایا ہے. کیسے اٹھایا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. اہل حدیث تو یہ نہیں کہہ رہا اللہ نے اٹھایا. اللہ نے اٹھایا کہاں اٹھایا؟ اپنی طرف اٹھایا. اب آپ اللہ کو کس طرف مانتے ہیں بتائیے؟ اللہ پاک مستوی ہے عرش پہ، اللہ نے بتایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باندی سے پوچھا، انہوں نے کہا فی السماء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے ٹائم پر جب دعا کی اللہم فاشہد، آسمان کی طرف انگلی کر کے. کیوں؟ ہر جگہ موجود ہے. کیا ضرورت ہے آسمان کی طرف انگلی اللہم فاشہد 3 دفعہ؟ وجہ کیوں؟ اور آپ جب یہ جو دعا کرتے ہیں یوں اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کو ہاتھ اٹھانے کا. آسمان کی طرف آپ اٹھا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کیوں؟ وہی کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کے اعمال کہاں چل رہے ہیں؟ روح جب قبض ہوتی ہے کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ وہ عقیدہ رکھیں لیکن اعتراض ہم پہ نہ کر لیں. اعتراض آپ اللہ پہ کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ مجھے اس بات کو صرف سمجھائیں کہ بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا. آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، کیسے ہر جگہ اٹھایا؟ تو اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ پہ کر رہے ہیں. جب آپ اللہ پہ اعتراض کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ آپ کا اعتراض ہم پہ نہیں اللہ پہ بنتا ہے. یہ بات تھی. آپ یہ کہتے ہیں کہ 3 جو بڑے کیا نام ہے مسالک ہیں وہ اہل حدیث کے ساتھ نہیں. یہ بات بھی آپ کا غلط ہے. امام الجلیل ابا حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ان کا فتویٰ موجود ہے، ان کا فتویٰ موجود ہے اس مسئلے پہ کہ جو یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ اللہ کہاں ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس پہ فتویٰ لگایا. بلکہ اللہ پاک عرش پر مستوی ہے، اللہ پاک نے بتایا ہے. اپنے خالق سے بائن ہے، مخلوق سے بائن، فی السماء عرش. اور عرش کہاں ہے؟ عرش جو ہے جنت الفردوس ہے نا، اس کے اوپر ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو اللہ پاک، لیکن ہم مثالیں نہیں دے سکتے اللہ کے بارے میں. جتنی بات بتا دی گئی اتنا ہی بتا سکتے ہیں. آپ اختلاف کریں گے، آپ کہیں گے کہ یہ اختلافی بات ہے، کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن اتنا تو ماننا ہوگا کہ اللہ پاک نے اپنی طرف اٹھایا. یہ بھی نہیں مانو گے کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اپنی طرف نہیں اٹھا سکتے. تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی اس مسئلے کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ ہے کہاں. اگر اللہ ہے کہاں، ہر جگہ اٹھا، چلے مان جاؤ ہر جگہ اٹھا ہے، یہ مانو اللہ نے اٹھا تو لیا نا، اتنی سی بات ہے. جی بات یہ ہے، میں نے اہل آپ کا جو تصور اللہ تعالیٰ ہے، میں نے نہ اس کو صحیح کہا ہے نہ غلط کہا ہے. میں نے کہا ہے کہ اہل حدیث کے یہاں پر یہ پائی جاتی ہے. میں نے دعوت دی ہے اپنے احمدی بھائیوں کو بھی اور غیر احمدی بھائیوں کو بھی کہ بجائے اس کے کہ ہم بحث تکرار کریں، ہم تھوڑی سی تحقیق کر لیتے ہیں. عرش چند ایک لفظ ہے. عرش کیا ہے؟ زاہد اسکانی صاحب آپ جانتے ہیں
مجھے حسن ظن ہے کہ آپ جانتے ہیں کیا عرش پانی پر نہیں بتایا گیا؟ کیا عرش صرف یہ جو بلندی پر آسمانوں پر ہے وہی ہے؟ میں پھر بھی آپ سے بحث نہیں کروں گا، لیکن میں جو سننے والے ہیں ان کو ایک دعوت فکر دوں گا کہ آپ میری بات یا زاہد اسقانی صاحب کی یا وڑائچ صاحب کی یا ام رباب صاحبہ کی بات بجائے خود تحقیق کرنے کا مادہ دیکھیں اور پکچر پر غور کریں۔ اہل حدیث مسلک کے نزدیک میں پھر احترام کرتا ہوں ان کے عقیدے کا، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، نہ اپنے عقیدے کو سچ کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے آپ کہاں کھڑے ہیں، کس سے متفق ہیں، واقعی متفق ہیں یا اس سے اختلاف رکھنا آپ کا حق ہے، میرا بھی حق ہے۔ اب جو تجسیم کا مسئلہ کہا جاتا ہے، اب ایک بات بتائی جاتی ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر ابن بطوطہ صاحب، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ ابن بطوطہ صاحب نے وہاں سے ان سے ملاقات کی کیسے ہوئی، یہ ہے میرا مقصد، صرف مثال دینا ہے۔ ان سے روایت ہے کہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اللہ زمین پر کیسے آتا ہے، تو امام صاحب اس ممبر سے اترے اور بتایا ایسے آتا ہے۔ یعنی ایک تصور ہے اہل حدیث کے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ عرش پر، عرش کا مطلب ہی تخت ہوتا ہے، تخت پر ہے، تخت پہ کہاں پہ، اس پہ کرسی ہے ایک بیٹھی پڑی ہوئی۔ پھر آپ کرسی کی اگر تفصیل میں جائیں گے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کرسی پر بیٹھا اللہ میاں براجمان ہے اور اس کی سائیڈوں سے اس کے جسم کے حصے نکل رہے ہیں، وہ کرسی بھی اس پر محیط ہے۔ آپ میں بحث میں نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ میں سے ہر ایک کو، تمام احمدی اور سب بھی خود سرچ کریں کہ اس کے بارے میں کیا تصور پائے جاتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کے نزدیک چونکہ ایک خاص گلیکسی کہہ لیں یا آج کل کے اس دور میں آسمان سے مراد کوئی ایک خاص سیارہ ہے یا ایک جگہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو محدود کر دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر براجمان ہے، اپنی کرسی پر، عرش پر، اور اپنی قدرت سے، اپنے ذرائع سے، اپنے فرشتوں سے یا دوسری طاقتوں کے ذریعے سے وہ پوری دنیا پر محیط ہے۔ ایک یہ تصور ہے جس میں اگر آپ اس تصور کو قبول کرتے ہیں تو پھر جو زاہد اسقانی صاحب یہ کہتے ہیں لا محالہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنے پاس بلانا ہے تو وہ لٹریری اس طرح ہوگا کہ وہ پرواز کرتا ہوا، یہ کشش سکل سے نکلتا ہوا، اسکیپ ویلاسٹی کو گین کرتا ہوا، تھریش ہولڈ کو چیرتا ہوا، اس آربٹ سے باہر دوسرے آربٹ میں، اس کہکشاں سے باہر دوسری کہکشاؤں میں ہوتا ہوا ایک خاص مقام کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اس کا لازمی جز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، آپ کے دادا جان کہاں ہیں، نہ پردادا جان اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، کہاں گئے، پھر وہیں جانا لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن احمدی جو حضرات ہیں ان کا عام طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے، شہرک سے قریب ہے۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ٹٹول لیجئے کہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ پر، اور پھر آپ یہ بھی سوال کیجئے گا عرش کے بارے میں، کیا یہ زمین پانی پر بھی عرش ہے کہ نہیں ہے؟ تو اختلاف کرنا اور بات ہے، ہم ایک دوسرے کے موقف جان لیں تو بھی بڑی بات ہے۔ باقی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ بات ہم جب اس پر فوکس کریں گے تو ہم کر جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ فوکس تو اسی پر ہے کہ ہم نے یہ بات کی تھی
کہ بر رفع اللہ الیہ. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے جب آپ کو جوائن کیا ہے نا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں عرش اور اس پر مستوی ہونے کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. میں اس سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوں کہ یہ رفع عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے. نہیں، بات وہی آپ کو معلوم نہیں، یہ تو ایک الگ بات ہوگی. آپ بیچ میں آئیں، یہ بات بھی درست ہے. اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی طرف اٹھایا. ملک صاحب نے یہ سوال کیا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے تو کہاں اٹھایا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں، ہو نہیں سکتا. ہم نے کہا یہ ہمارے الفاظ نہیں، اللہ کے ہیں. اللہ نے اپنی طرف اٹھایا. اب رہی بات باقی جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، کم از کم اتنا تو مانو کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھایا. اب آپ جس طرح بھی مانتے ہیں اللہ کو، پوری دنیا میں ہر جگہ مانتے ہیں، وہاں اٹھایا نا اپنی طرف. خیر، کیونکہ اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو بالکل آپ اپنی بات کو کلیئر نہیں کر پائیں گے، وضاحت نہیں کر پائیں گے. آپ نے سوال کیا عرش کیا ہے. بالکل عرش تخت کو کہتے ہیں، سلطنت کو کہتے ہیں، بلندی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لغوی معنی ہے، یہ اچھی بات ہے. اس میں ہمیں وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بڑا تختہ. سورۃ النمل میں یہ مراد ہے، الفاظ آئے ہیں. لیکن اللہ کے عرش سے کیا مراد ہے؟ وہی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اللہ کے جو معاملات ہیں، اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ کا جو عرش ہے، اس کی مثال آپ بیان کر سکتے ہیں؟ پھر وہی آپ قیاس کر رہے ہیں مخلوق پہ. یہی تو غلطی ہے. ہم آپ کو بار بار یہی تجسیم آئے گا، یہی عقیدہ ہے جس کو ہم رد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے لیس کمثلہ شیء. اب قرآن و حدیث میں عرش کا ذکر آیا ہے، اتنا تو ضرور ہے کہ یہ ایک عظیم مخلوق ہے اللہ پاک کی. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. اب رحمان کس طرح مستوی ہوا یہ تو ہم نہیں بتا رہے. عرش ایک حقیقی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے. جس طرح سے میرا ایک تخت ہے، میں براجمان ہوں، یہ تو ہم نہیں کہتے، یہ آپ کے خیالات ہیں. استوا کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں، بلکہ عرش اور ساری مخلوقات اللہ کے محتاج ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ تو ٹھیک ہے، اس کے لغوی معنی جو ہے وہ کرسی کے ہیں، تخت کے ہیں، تاج کے ہیں، جو بھی آپ کہہ دیں. لیکن اللہ پاک کو دنیاوی مثالوں سے قیاس کریں گے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کی کیفیت اور حقیقت کو مخلوق پر قیاس کر کے آپ ہمیں سمجھائیں گے؟ یہ تو غلط ہو جائے گا. ایک تو یہ بات. دوسری بات کہ اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا، بالکل، لیکن پوری بات تو دیکھ لیجئے، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہ ہے پوری آیات جس میں آیا لوگوں تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وہ تمہارا رب ہے، اور اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا. اللہ نے بتا دیا پانی پر تھا تو پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے یہ تو کلا جادو ہے. دوبارہ کیسے؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی آسمان اور زمین. کانا پہلے، آسمان اور زمین کے بنانے سے پہلے اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا. ٹھیک ہے، مانتے، اس سے کس کو انکار ہے؟ لیکن اب بھی پانی پر ہے؟ نہیں، وہ کانا عرشُهُ عَلَى الْمَاءِ اس وقت تھا. اور اس مضمون کو حدیث میں آیا ہے، یوں آیا ہے، اللہ تھا. دیکھیں نبی علیہ السلام پر اللہ اس وقت تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا. اللہ یعنی اس وقت تھا جب کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تھا لیکن عرش پانی پر تھا. تو حدیث میں بھی آیا ہے. یعنی عقیدہ کیا ہے؟ عرش اللہ پاک کا ایک حقیقی
عظیم مخلوق ہے، اور زمین اور آسمان ان تمام چیزوں کو بنانے سے پہلے عرش اللہ پاک کر پانی پر تھا. یہ ہے. اس کے بعد لیکن اب اس کی کیفیت اور تفصیلات یہ کون بتا سکتا ہے؟ جتنی بات ہم نے بتا دی گئی اس کو ہم مانتے ہیں. آیت کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ خالق، مالک، اور اس نے انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے پہلے بالکل پانی پر تھا، لیکن اب عرش پر ہے، مستوی علی العرش فوق سبع السماوات والارض. تو ہم اتنا مانتے ہیں. تو اب آپ آخری بات یہ بتا دیجئے کہ بل رفع اللہ الیہ، اللہ پاک نے اپنی طرف اٹھایا. اس کو آپ کیسے ہمیں سمجھائیں گے؟ شکریہ. جزاک اللہ. اب دیکھیں، ایک بات میں بھول گیا تھا معذرت کے ساتھ. آپ نے جو یہ کہا کہ ابن تیمیہ اترے ہیں اور دکھا کہ یوں، اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں ہے نہیں. ابن تیمیہ کا کوئی بھی ایسا قول موجود نہیں ہے. ہاں ایک جھوٹ منسوب کی گئی ہے، لیکن ابن تیمیہ نے یہ عمل کر کے دکھا. یہ بات غلط ہے. کسی بھی کتاب سے دکھا دیجئے، ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی بھی بولو کہاں ہے. زاہد اسقانی صاحب، میرا مقصد آپ سے بحث مباحثہ کرنا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی جو اس کو کوٹ کرتے، اب موقع دے، میں بحث کی بات نہیں کر رہا، بحث نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے اس کی کوئی بنیاد. صاحب بات کر لینے دینا. جی اب میں نے عرض کیا ہے کہ ابن بطوطہ جو کہ بہت بڑے ٹریولر تھے، سیاح تھے، ان سے یہ بات مروی ہے. میں نے اسی لیے ڈسکلیمر دیا ہے کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ آیا ان کی ملاقات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، بات چیت ہوئی، انہوں نے یہ خود دیکھا، اس کی کیا سند ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مقبول ہے، یہ اس کی کیا کیفیت ہے. میں نے صرف اس کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے، میں نے اس کو آنیسٹی کے ساتھ وہ بیان کر دیا. میرا کوئی کلیم نہیں کہ انہوں نے ایسا کیا. میں اپنے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، میں دوستوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں. مجھے کہا گیا کہ میں مخلوق پر کے معیار کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تصور پیش کرتے ہوئے گویا میں غلط ایک گستاخی کی حد تک میں جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق ظاہر کر رہا ہوں. اب میں دوستوں سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ چاہے اس کا عرش یا تخت جتنا بھی بڑا ہے، اس پر ایک کرسی ہے، کرسی پر وہ براجمان ہے، اور وہ ہر جگہ پر موجود نہیں ہے. ہم دونوں میں سے کون اسے مخلوق کی طرح بیان کر رہا ہے؟ ایک شخص یہ تصور رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام پر، ایک سیارے پر، ایک عرش پر، اس کے پاس عرش ہے، اس عرش پر ایک کرسی ہے پڑی ہوئی، کرسی پر وہ اپنی ذات کے ساتھ براجمان ہے. اور پھر آپ خود کوشش کریں، تحقیق کریں تو پتہ چلے گا کہ کرسی اس کو سموٹتے ہوئے اس کی کچھ حصہ اس کا کرسی سے باہر آ رہا ہے. اب بات یہ ہے، ایک مسلک یہ تصور رکھتا ہے، اور دوسرا جو میں جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں وہ کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، تمام جہانوں میں کا نور ہے. اللہ اس کو کسی طرح وہ جس طرح قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ ہمیں بتانے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن وہ شاہرگ سے قریب ہے، ہر ایک کی شاہرگ سے قریب ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ موجود نہ ہو. تو یہ جو سٹرکچر بنتا ہے، جو پیر اسقانی صاحب
کا موقف ہے اس کو تسلیم کیا. اگر میں وہ عقیدہ رکھوں تو ہر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے سارے انبیاء کو ایک ایسا تصور بنتا ہے کہ اس زمین پر وہ موجود ہوتے ہیں. جب وہ وفات پاتے ہیں تو ایک راکٹ کی طرح، ایک خاص پرٹیکولر ڈائریکشن کی طرح یہ جسم جو ہے قبر میں سے اٹھ کر جاتا ہے، یا قبر میں نہ ہو باہر ہو تو ایک راکٹ کی طرح ایک خاص منزل کی طرف جاتا ہے اور اس اللہ تعالیٰ کے جو عرش کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے. ہمارے مسیحی بھائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس کے دائیں طرف جو ہے جیزس ہیں بیٹھے ہوئے، اور یہ تصور کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا تصور ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ تصور رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محدود ہے عرش، اپنے عرش پر، تخت پر، اور اس پہ کرسی پڑی ہوئی ہے اور کرسی پر وہ براجمان ہے، وہ مخلوق کی طرف زیادہ لے کے جا رہا ہے. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جو ذہن میں آ گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس کی مثال کوئی نہیں ہے تو پھر ہمیں گریز کرنا چاہیے اس پر بھی ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ ایک پرٹیکولر سیارے پر یا عرش پر اللہ تعالیٰ براجمان ہے ذاتی طور پر. پھر جس طرح پیر صاحب نے ابھی اشارہ کیا ان کے عقیدے کو، پہلے جو تھا وہ کانا ماضی کا صیغہ ہے، میں جانتا ہوں، وہ پہلے اس کا عرش پانی میں تھا، اب نقل مکانی کر گیا ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی جسم ہے جو پہلے کہیں اور رہتا تھا اور اب اس نے نقل مکانی کر دی ہے. اب وہ پانیوں میں نہیں رہتا، اب وہ خلاؤں میں اوپر چلا گیا. پیر اسقانی صاحب، یہ تصور رکھنا میرے نزدیک، I could be totally wrong، یہ جسم ہے. کہ میں افضل وڑائچ صاحب کہیں کہ میں آج تو نیو یارک میں رہ رہا ہوں، یہاں پہ میرا پرماننٹ ریزیڈنس تھی، یا میں پہلے میری پرماننٹ ریزیڈنس گجرات میں تھی، شاہ دولہ ولی کے مزار کے پاس تھی، اور اب میں نیو یارک میں آ گیا ہوں. اب میرا مستقل پتہ یہ ہے. اس سے نقل مکانی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں تجسیم کا مسئلہ، کہ افضل وڑائچ صاحب کا پہلے جسم گجرات میں تھا، اب ان کا جسم جو ہے وہ امریکہ میں ہے یا کینیڈا میں ہے. یہ نقل مکانی ہے. میں اس سے بری ہوں. میرے نزدیک اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے، اس کو ڈیفائن یا کنفائن کسی بھی ملک میں، کسی بھی سیارے میں، کسی بھی گلیکسی میں محدود نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں آپ کے عقیدے کا احترام کرتا ہوں اور آپ کو حق ہے آپ رکھیں، میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے. جزاک اللہ. اچھا پیر صاحب، میں صرف چھوٹی سی بات مینشن کر دوں کہ یہ طاہر احمد صاحب نے مجھے جو کہا ہے کہ نیو یارک سے پہلے گجرات تھا، شاہ ولی کے مزار کے قریب، اصل میں انہوں نے مجھے شاہدولہ کا چوہا کہنے کی کوشش کی ہے. میں ویسے بڑا سا آپ کو بتاؤں کہ میں بھی گجراتی کہا نہیں ہے. پیر صاحب دیکھ لیں، انہوں نے مجھے شاہدولہ کا چوہا کہا ہے. نہیں، اور بالکل مجھے بڑا صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں گجراتی ہوں. میرے دادا پردادا شہر فوارہ چوک میں شہر گجرات کے رہنے والے تھے. مذاق کر رہے ہیں. ہاں، میں پورا پکا گجراتی ہوں. موضوع کی طرف آئیے پلیز، مذاق کو چھوڑ دیجئے. دیکھیں اچھا، اس میں میرا بھی ایک کامنٹ تھا، لیکن پیر صاحب اگر میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگے تو میں کامنٹ دے دیتا ہوں. اگر لگنے کا امکان ہے تو میں بعد میں یہ بات کرتا ہوں. بعد میں آپ دیکھیں، آپ بار بار تجسیم کہہ رہے ہیں اور خود تجسیم بنا رہے ہیں. گویا کہ اللہ پاک کا عرش ہے، گویا کہ اس کے اوپر ایک کرسی ہے. یہ بات کی ہے کسی نے آپ کے سامنے؟ یہ تو آپ کی باتیں ہیں، یہ ہم نے تو کی نہیں. گویا ایک کرسی ہے، ایک کرسی عرش پر ہے، نقل مکانی کی کہ اللہ کے بندے لیس کمثلہ شیء. آپ تو انسانوں کے مثال دے رہے ہیں نا، جیسا کہ کسی کا کرسی ہو وہ اس کرسی پر بیٹھا ہو. یہ تو تجسیم کا قائل آپ ہیں بھائی. لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کوئی مثال نہیں. آپ دے ہی نہیں کر سکتے، قیاس کر ہی نہیں سکتے انسانوں پہ. آپ قیاس کر رہے ہیں. تجسیم کیا ہے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا.
تجسیم سے مراد یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے یا مخلوق کے اجسام کی طرح اس کی جسمانی ہیئت، شکل، اعضاء یا حدود ہیں، یہ ہے تجسیم کا۔ لیکن عقیدہ کیا ہے مسلمان کا؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی چیز نہیں۔ یہ ہم نے آپ کو بتا دیا، مخلوق کی طرح جسم نہیں ہے، مخلوق کی طرح کرسی نہیں ہے، مخلوق کی طرح عرش نہیں ہے جیسا وہ بلقیس کا تھا، وہ تو ایک مخلوق ہے، مخلوق کی طرح اعضاء نہیں ہے، یہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن پھر بھی آپ رہے، استوا تو معلوم ہے، سم، بصر، ید، وجہ یہ معلوم ہیں، لیکن بلا کیف ہم اس کو مانیں گے، یعنی کیفیت بیان کیے بغیر۔ آپ کیفیت بیان کر رہے ہیں، اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر ایک کرسی ہے، اب اللہ پاک بیٹھیں گے آدھا حصہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ یہ ہے تجسیم کا عقیدہ جو آپ رکھ رہے ہیں، بلکہ اثبات بلا تمثیل و تنزیہ بلا تعطیل، صفات کو تشبیہ کے بغیر ثابت کرنا اور تنزیہ کو صفات کے انکار کے بغیر ماننا، یہ ہے عقیدہ مسلمانوں کا۔ اب اتنی ساری باتیں آپ نے کیں، آپ کہتے ہیں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ابن بطوطہ بھائی، پھر آپ وہ جب آپ کی تحقیق نہیں ہے، ایک بات آپ نے سنی ہوئی ہے، آپ بیان کرتے ہیں ابن تیمیہ نے یہ کر کے نہیں دکھایا، یہ جھوٹ ہے، یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح آپ نے خود یہ کہا کان عرشہ علی الماء، یہ آپ کہہ رہے ہیں عرش پانی پر تھا، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ کہو ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ کان عرشہ علی الماء، پہلے اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا، کیسے تھا؟ کس طرح سے تھا؟ پانی ہے، کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے، یہ تو ہم کہتے نہیں، یہی تجسیم ہے۔ اللہ نے فرمایا عرش میرا پانی پر تھا، زمین آسمان بنانے سے پہلے وہی تھا۔ اب کہا جب بنایا سارا کچھ، پھر مستوی ہوا عرش پر، اب عرش کدھر ہے؟ کہاں ہے عرش؟ اس کے نیچے جنت الفردوس ہے، فوق سبع سماوات والارض، جہاں سے وحی آ رہی ہے اور فرشتے زمین پر آ رہے ہیں، نیک اعمال آپ کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کی روح قبض ہوتی ہے کہاں جاتی ہے؟ آسمانوں پہ، چلتا ہوا اوپر جا رہا ہے۔ کہاں؟ ہر جگہ موجود ہے نا، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی ابن تیمیہ نے ایسا کوئی کچھ کر کے نہیں دکھایا، نہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، اس طرح سے اٹھتا ہے، اس طرح سے، یہ تو ہم بتا نہیں رہے نا میرے بھائی۔ اصل مسئلے کی طرف آپ پھر بھی نہیں آئے، یہ تمام باتیں کی، آپ کہتے ہیں آپ دعوت فکر دیتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ دعوت فکر دے دیں، لیکن اتنا تو بتا دیں جیسا بھی آپ کا دعوت فکر ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا۔ اب بتاؤ، اس کو واضح کرو کہ اللہ نے کہاں اٹھایا، بات تو یہ ہے، اس پہ بات کر لو۔ جی آیت اللہ صاحب مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، اس کے بعد طاہر صاحب آپ بھی بولیے اس کے گا۔ بعد آپ بات کریں اور افضل صاحب بات کریں۔ نہیں میں جانے لگا ہوں، تھوڑا سا مجھے صرف 30 سیکنڈ دے دیں، میں تھوڑی سی بات اٹیچ کر کے پھر آپ کرتے رہیے گا، تھوڑی سی بات۔ نہیں میری طرف سے تو مکمل ہے، ان کو جواب دینے دیں، کیونکہ نہیں تو وہ بھول جائیں گے، ایسا ٹھیک نہیں وہ ہے۔ چھوٹی سی بات، وہ ٹھیک ہے، چھوٹی سی بات، اسی کے آگے تھوڑی سی بات رکھنی ہے بس، وہ تھوڑی سی پوائنٹ واضح ہو جائے گا، یعنی کہ ان کے یہ تو ضد کر رہے ہیں آپ۔ چلو ٹھیک ہے، کر لیں پھر، جزاک اللہ، میں پھر آتا ہوں۔ اوکے، آپ تھوڑا سا مجھے رکیں، اجازت دیں پھر انشاءاللہ، کوئی نہیں، مشکل نہیں، آپ تھوڑا سا رک جائیں، وہ اپنی بات رکھ لیں، 2 منٹ بات کریں گے یا 3 بات کریں گے، اتنا آپ نے انتظار کیا، مزید 3 منٹ بات رک جائیں، وہ اپنی بات پوری کر لیں تاکہ زیادتی نہ ہو، وہ اپنی بات نہ بھول جائیں، وہ پھر انسان کے افکار جو ہے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے زاہد صاحب، میں تھوڑا سا بزی ہونے لگا تھا، اس لیے کوئی نہیں، مشکل نہیں، کریں آپ بات، جزاک اللہ۔ جی طاہر صاحب کریں اپنی بات۔ جی جزاک اللہ۔ دیکھیں، اللہ کا عرش پہلے پانی میں تھا، اب خلا میں ہے کسی جگہ، اور یہ تصور کرنا کہ وہ وہاں پر اپنے تخت پر، کرسی پر براجمان ہے، اور اس کو
بار بار اظہار کرنا اور اس سے منطقی نتیجہ یہ نکالنا کہ اگر کسی نے اللہ نے اپنی طرف بلایا ہے تو لازماً یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب یہ تصور کر لیا جائے یا یہ عقیدہ رکھ لیا جائے یا یہ مان لیا جائے کہ اللہ تبارک تعالی اپنے عرش معلیٰ پر جو ایک تصور کرنا پڑتا ہے انسان کو کہ کہیں گلیکسیز بلیک ہول سے پرے یا کہیں آج کے دور میں وہ موجود ہے، اس پر ایک کرسی ہے، اس پر وہ براجمان ہے، تو اس نے اپنی طرف اٹھایا ہے، تو بندہ جو جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے وہ راکٹ بنتا ہوا اسپیڈ آف لائٹ سے بھی کہیں زیادہ ایک اس کی طرف ڈائریکشن پرٹیکولر ڈائریکشن کی چلا گیا۔ سب جانتے ہیں کہ ویکٹر کی ایک پرٹیکولر ڈائریکشن ہوتی ہے جس کی طرف وہ موومنٹ کرتا ہے، اسکیلر کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی۔ تو چونکہ میں اس تصور کو نہیں درست اس طرح سمجھتا، بلکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو زمین و آسمان اور کائنات میں پھیلی ہوئی ہر جگہ کا نور ہے اور اس کو ڈیفائن کرنے کی نہ مجھ میں صلاحیت ہے نہ اہلیت ہے، وہ بالکل کسی بھی مثال سے بالا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور اس کی وفات ہوئی، اور مجھے کوئی ہرگز یہ واہمہ نہیں ہے کہ میری اور آپ کی گفتگو کے نتیجے میں آپ کا کوئی مائنڈ سیٹ یا آپ کی سوچ کا دھارا ہے وہ بدل دوں گا، ایسا مجھے نہ کوئی واہمہ ہے، نہ زوم ہے، نہ میں وڑائی صاحب کو سمجھتا ہوں کہ وہ سوچتے ہیں۔ میں صرف اپنے لیے سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں جو سمجھتا ہوں انی متوفی کا و رافعو کا، میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں، اگر میں وڑائی صاحب مجھ سے پوچھیں میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور وہ فوت ہونے کے بعد انہیں دفنا دیا گیا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا انہیں دفنا دیا گیا ہے تو جی ہاں، میرے والد صاحب کو بھی دفنا دیا گیا ہے، میرے دادا جان کو بھی دفنا دیا گیا ہے۔ کیا ان کو فوت ہونے کے بعد دفنایا گیا ہے؟ جی ہاں، پہلا مرحلہ تھا ان کا فوت ہونا، ان کی موت ہونا، ان کی وفات پانا۔ جب وہ وفات پا چکے تو ان کو دفنا دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں انی متوفی کا و رافعو کا، اگر ان کا رفع ماننا ہے تو میں اسی طرح سمجھتا ہوں جیسے کہا جائے کہ آپ کے بزرگ کہاں ہیں تو آپ کہیں مدفون ہیں، قبرستان میں ہیں، تو اس سے ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ ان کو دفنانے سے پہلے اس چیز کا انتظار کر لیا گیا ہوگا کہ ان کی وفات ہو جائے، ورنہ تو زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ماننا ہے تو لازم ہے کہ یہ مانے کہ اگر رفع ہوا ہے اور ہو چکا ہے تو ان کی بھی موت واقع ہو گئی ہے، انتقال فرما چکے ہیں، ان کا خلط ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مسلمان امت میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں، اہل حدیث کا نقطہ نظر ڈیفرنٹ ہے، باقی جو ہیں ان کے نزدیک تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں دنیاوی لحاظ سے زندہ ہیں۔ بعض ان میں دیوبندیوں میں سے ایک ہے جو مماتی کہلاتا ہے، پانچیری، رائٹ، وہ پختونخوا میں، وہ ان کو وفات شدہ یا کسی حد تک، باقی سب اکثریت تمام انبیاء کو دنیاوی لحاظ سے جس طرح ہم زندہ ہیں اس طرح جسم کے ساتھ زندہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کی مختلف کیفیات ہیں۔ تو میرے نزدیک میں ایسا نہیں سمجھتا، میں یہ
سمجھا ہوں، جو مجھے ایک طالب علم کی طرح آیا، کہ تمام انبیاء، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حدیث مبارکہ، اس کی اسپرٹ کو دیکھیں تو یہ حدیث مبارکہ یہ وفات مسیح پر ایک قطعی، حتمی اور آخری دلیل ہے۔ فرما گیا یہ ہادی لا نبی آبادی، جب وہ فوت ہو گئے ان کی بعد کوئی نبی نہیں، تو کوئی نبی نہیں، کوئی استثناء نہیں ہے کہ لا نبی آبادی الا عیسیٰ الا الیاس الا خضر الا ادریس، نہیں، لا نبی آبادی لا نفی جنس ہے، لا نفی عام ہے، کوئی نبی نہیں زندہ۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ پھر بھی طاہر صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ پاک کو تو آپ ہر جگہ مانتے ہیں، اللہ نے اٹھایا کس طرف اٹھایا یہ آپ نے بتایا نہیں۔ قطعی دلیل تھی یہ جو مناظرہ ہوا تھا، جب انہوں نے کہا کہ مجھے قطعی دلالہ، قطعی دلیل دے دیجئے، تو وہاں پر ہمارے مناظر نے یہ کہا تھا بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھایا، یہ ہے قطعی دلیل۔ اس سے نہ کوئی موت کا ذکر ہے نہ کوئی اور بات ہے، قطعی بات ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ کو وہ سزا دینا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، اللہ پاک نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا، تو ہوا کیا؟ اللہ نے بتایا بل رفع اللہ الیہ، بلکہ میں نے اپنی طرف اٹھایا۔ آپ نے اللہ کا طرف نہیں بتایا، طرف پہ بہت بحث کی، بحث نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر بھی طرف نہیں بتا کر گئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ، دیوبندیوں کا عقیدہ، یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، یہ تمام باتیں آپ نے کی، یہ سوال تھا ہی نہیں محترم، یہ سوال تھا ہی نہیں۔ ابن تیمیہ، تجسیم، یہ تمام باتیں آپ نے کی، لیکن میں نے آپ کو ان تمام باتوں کا جواب بھی دے دیا۔ آپ جہاں چلتے گئے میں آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ بھائی اللہ کی طرف کدھر ہے؟ اللہ نے کہاں اٹھایا؟ ہر جگہ، تو کم از کم ہر جگہ تو کہو، کچھ تو کہو، کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کہا، لیکن کوئی بات نہیں۔ جی وڈاج صاحب، ابھی آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے، آپ بات کریں، اور پھر حضرت صاحب آئے ہوئے وہ بھی بات کریں گے۔ چوہان صاحب آپ انتظار کر لیں، طاہر صاحب انشاءاللہ اس کے بعد۔ جی نہیں، اپنا میں وڈاج صاحب۔ رفیق صاحب وہ میں بعد میں کر لوں گا، وہ ایسے کوئی نیا کٹا نہ کھل جائے۔ میں اپنا علی بھائی آپ کو ویلکم ہے اسکلپٹر جی۔ جناب جزاک اللہ جی، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی علی بھائی آپ نے سنا گفتگو جو چل رہی ہے اس کی؟ جی بالکل۔ پیر صاحب، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کر لوں۔ میری طرف سے سردار اعلیٰ بیٹے ہوئے، مجھ سے آپ اجازت لے کے خواہ مجھے بے عزت کرنا چاہتے ہیں کسی کے ہاتھوں؟ آپ کو اجازت ہے، سردار اعلیٰ موجود ہے، انہوں نے آپ کو اجازت دی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ پیر صاحب، پیر صاحب میں چونکہ آپ سے مخاطب ہوں، پتہ نہیں طاہر صاحب آپ اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ پیر صاحب، میں ایک مدعا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے، وہ پورا گاؤں اس بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ وہ شخص، آپ صاحب میوٹ کرے جے، آواز ڈبل پہ آتی ہے، آپ صاحب آواز ڈبل۔ پیر صاحب، پورا گاؤں ہمارا، ارد گرد کی بستیاں، شہر، یعنی جتنے لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ زندہ و جاوید ہیں، یہ تشریف فرما ہے، کہیں کسی جگہ وہ تشریف لے گئے ہیں لیکن خیر خیریت سے زندہ ہیں۔ یہ تو ایک موقف ہے پیر صاحب اس کے بارے میں۔ ایک شخص آتا ہے، جو آتا بھی نیا ہے اس محلے، اس گاؤں میں، آ کے وہ یہ کہتا ہے نہیں، وہ جو فلاں شخص تھا، اور بھائی وہ تو مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ وہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے۔ تو پیر صاحب، یہ جو اس کو فوت شدہ دکھانا یا اس کا ثبوت دینا، جس کے بارے میں ایک مسلمہ موقف ہے کہ وہ شخص زندہ ہے لیکن کہیں چلا گیا ہے، اب اس میں پیر صاحب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، تو یہ ذمہ داری کس پہ ہے؟ ان پہ ذمہ داری ہے جو اس کو زندہ مانتے ہیں، یا اس پہ ذمہ داری ہے جو آ کے یہ بات کرتا ہے نہیں بھائی وہ تو مجھے خبر ملی ہے، وہ تو فوت ہو گیا ہے؟ پیر صاحب اگر اس پہ، یا افضل بھائی اگر اس پہ، یہ میرے دماغ میں ایک سوال بڑی دیر سے
کھٹک رہا ہے، اگر آپ اس کا مجھے جواب دے دیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ خبر پا کے تصدیق کر رہا ہے کہ فلاں شخص وفات پا گیا، تو یہ ذمہ داری اس کی ہے نا کہ پیر صاحب وہ کوئی ثبوت دے، وہ کہاں فوت ہوا، کیسے فوت ہوا، اگر فوت ہوا تو اس کا مدفن کس جگہ ہے، وہ کہاں پہ دفن ہوا۔ جی جناب، اگر کوئی جواب دینا چاہے تو۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے مخاطب کیا۔ اس کا جواب جو ہے یہی ہے کہ اس پر دلیل بنتی ہے، اس کو یہ خبر ملی کہاں سے کہ وفات پا گئے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ دلیل کیا، کہتے ہیں چونکہ میرے والدین وفات پا گئے ہیں، میرے آبا و اجداد وفات پا گئے، یہ بھی وفات پا گیا ہے۔ اب اس شخص کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ ہر آدمی دنیا میں آتا ہے، ایک دن وہ مرتا ہے، اس لیے وہ بھی وفات پا گیا ہے۔ اب یہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا کہ وفات پا گیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ تو نہیں بنتا کیونکہ میرے آبا و اجداد وفات پا گئے ہیں، اور یہ بھی دلیل نہیں بنتا کہ چونکہ جو دنیا میں آتا ہے وہ وفات پا جاتا ہے، یہ تو دلیل نہیں بنتا۔ لیکن اس طرح کے جوابات ہمیں ملتے ہیں۔ اب اللہ خیر کرے، باقی ساتھی بھی جواب دے دیں۔ میرے حساب سے دلیل اس پہ بنتا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وفات پا گئے ہیں، نہ کہ یہ دلیل دے دے ہر آدمی دنیا میں آتا ہے مر جاتا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ زبردست، یعنی پیر صاحب اس کا مطلب ہے کہ کسی کے باپ دادا کو کسی نے قتل کر دیا، تو اب جب وہ قتل ہو گیا تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کو بھی مار دے یا دوسرے کے باپ دادے کو بھی مار دے، اس لیے کہ دنیا میں جو آتا ہے وہ مرتا ہے، یا اس کو مار دیا جاتا ہے، یا اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ زبردست۔ یہ ایک سوال رکھا ہے جی افضل بھائی آپ کی خدمت میں بھی، آپ سب کی خدمت میں بھی، طاہر بھائی بھی اگر اس پہ کوئی جواب دینا چاہیں تو ان کی نوازش ہے، وگرنہ جیسے مناسب سمجھیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ چاہے ان کی پیدائش کا سوال ہو اور ان کی وفات کا، بچپنے کا، اور اس کے بعد کیا معاملات ہوئے، یہ کوئی احمدیوں کے ساتھ یا اہل سنت یا اسلام سے ہی یہ شروعات نہیں ہوئی۔ اس کی بہت بحثیں ابتدائی کرسچینٹیز میں کرسچینٹیز کا میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں پلورل کے ساتھ، کہ اس پر بہت بحث ہوئی ہے، چرچ میں بھی بحث ہوئی ہے۔ شاید ہسٹری میں سب سے زیادہ کسی شخصیت کے بارے میں متضاد آرا موجود ہیں تو وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں، کیونکہ اس کی سگنیفیکنس بھی کافی زیادہ ہے۔ تو ہمیں تو ایک تو مجھے ہرگز یہ واہمہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسے بات کر سکوں گا کہ ہر ایک کی سوچ کا دھارا بدل جائے۔ میں اپنا تجربہ بتا سکتا ہوں کہ ایک طالب علم کی طرح جب اسٹڈی کیا ہے، سیکولر پوائنٹ آف ویو سے بھی، بالکل غیر جانبدار ہو کے بھی، اور سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میتھمیٹکس کا، تو میں تو جو لاجیکل بات بنتی ہے میں اس پر کر سکتا ہوں۔ آپ نے جو سوال اٹھایا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی بزرگ ہے جو 2-2.5 ہزار سال سے زندہ ہے، ایک دعویٰ یہ ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ برڈن آف پروف کس کے پاس ہونا چاہیے؟ تو جو روٹین ہوتی ہے، جو مشاہدہ ہے سب کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان 100 سال کے قریب یا 110-12 سال یا اس کے بعد، وہ جو رول ہے وہ یہ ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ میرے بزرگ ایکسیپشن ہیں، وہ گزشتہ 2000 سال سے زیادہ زندہ ہیں اسی جسم کے ساتھ۔ تو آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے، جو بالکل غیر معمولی ایک دعویٰ ہے، جو کائنات جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی کے مشاہدے میں، کسی سیولائزیشن میں، کسی جگہ یہ نہیں پایا گیا کہ کوئی شخص اس جسم کے ساتھ 2000 سال سے زندہ ہے۔
اب بارے ثبوت اس پر ہے کہ وہ دکھائے کہ نمبر یہ سامنے ہے، یہ زندہ ہے، کوئی ایویڈنس دے، ورنہ اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ میں آخری بات کر کے کہتا ہوں، اس کو بہت ساری بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم نبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر ہم کسی بھی وجہ سے یہ عقیدہ بھی رکھتے ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا کوئی اور نبی اس وقت تک جسم کے ساتھ زندہ بھی تھا، تو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ماننا میرے نزدیک جرم ہے، اور یہ گستاخی رسول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرما گئے ہیں کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد یہ رکھنا میں تو اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا۔ وڑائچ صاحب اگر سمجھتے ہیں یا اسکانی صاحب یا آپ، تو یہ آپ کو لکم دینکم ولی دین لا اکراہ فی الدین۔ میں تو یہ ختم نبوت کی توہین سمجھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر یہ فرما جائیں کہ لا نبی آبادی، لیکن ہم کہیں نہیں 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 حضور نے یہ نہیں، یہ نبی زندہ ہے۔ باقی میں احترام کرتا ہوں آپ کی رائے کا۔ زبردست۔ لیکن طاہر صاحب شکریہ، آپ نے اپنا موقف اس پہ دیا۔ میرا سوال اصل میں یہ تھا نہیں نا، میرا سوال یہ تھا کہ جو بندہ یہ کہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ فلاں شخص وہ وفات پا گیا، تو طاہر صاحب اب جس نے یہ آ کے خبر دی ہے کہ فلاں شخص وفات پا گیا ہے، اب وہ کس حالت میں اس کی وفات ہوئی، کہاں پہ وفات ہوئی، وہ کیسے فوت ہوا، یا وہ کہاں پہ دفن ہوا؟ اب چونکہ وہ ایک اکیلا ہے جو اس بات کا دعوے دار ہے اس ساری بستی میں، تو اب بستی والے جب اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بتا کہ ہم سب تو یہ کہتے تھے کہ وہ بندہ زندہ ہے، وہ تو یہاں سے گیا کسی کام کے لیے گیا، کچھ عرصہ اس کو زیادہ لگ گیا، وہ کہیں رک گیا، ہم تو سب کہتے ہیں وہ زندہ ہے، سارے انگشت بدنداں اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں جو آ کے خبر دیتا ہے۔ جب اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بتا کہ وہ نزع کے وقت اس کا کیا معاملہ ہوا، وہ کیسے فوت ہوا، کہیں دفن بھی ہوا، کوئی کفن دفن کا معاملہ کچھ ایسے، تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فلاں بندہ تھا 100 سال کا ہو گیا تو فوت ہو گیا۔ یار ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں 100 سال کا ہو گیا فوت ہو گیا، وہ فلاں فوت ہوا، لیکن جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، مجھے یہ خبر ملی ہے، اور خبر بھی ایسی جگہ سے ملی ہے جو اپنی اتھینٹسٹی میں بھی اپنا کوئی مثل یا مثال نہیں رکھتی یہ اس بندے کے مطابق، تو جب اس سے یہ سوال کریں کہ بھائی اچھا چل اتنا تو بتا دو کہ وہ دفن کہاں پہ ہوئے، یہ کس حالت میں ان کی وفات ہوئی، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ تو کرینز کا سوال ہی نہیں ہے، یہ آپ بچوں والا سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیں فلاں بھی تو فوت ہوا ہے نا، طاہر صاحب سوال یہ نہیں ہے فلاں فوت ہوا ہے کہ نہیں فوت ہوا، سوال یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے فلاں فوت ہو گیا ہے، ایٹ لیسٹ وہ اس خبر میں یہ تو بتا دے کہ وہ کیا کہاں فوت ہوا، کیسے فوت ہوا، اور اس کا جناب وہ مدفن کہاں ہے۔ جی طاہر صاحب۔ جی محترم، بات یہ ہے کہ اگر تو یہ نارمل ہو کہ 1,24,000 کے لگ بھگ ہم کہتے ہیں کہ بزرگ آئے ہیں، استاد آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، اور ہر ایک کی پلیس آف برتھ کا بھی پتہ ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ کا بھی پتہ ہے، ان کی قبریں کہاں ہیں، ہر ایک کے بعد آپ سب کی بتا سکتے ہیں، تو ایک ایکسیپشن ہے وہ اس کی نہیں پتہ۔ آپ مجھے 1,23,999 جو انبیاء گزرے ان کے نام ہی بتا دیں، تو پھر آپ یہ تفصیل پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیپشن کہاں ہے۔ رول تو یہ ہے کہ فلاں حضرت کی قبر فلاں جگہ ہے، فلاں حضرت کی قبر، یہ ایک کی مسنگ ہے، صرف اس کی ہمیں بتا دیں، تو پھر آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے۔ لیکن اگر آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان انبیاء میں سے 1,24,000 کے، چلو 1,00,000 کی چھوٹ مل جائے، 24,000، چلو 24,000 میں سے 20,000 کی چھوٹ، 4,000 میں بھی 3,000 کی چھوٹ، 3,000 میں سے بھی چلے 900 کی چھوٹ، 100 انبیاء کی قبروں بتا دیں، ہمیں 50 کی بتا دیں، تو پھر آپ کا یہ سوال ویلڈ ہو جائے گا۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ
उस शख्स ने बुजुर्ग के बारे में बताया कि वो फौत हो गए। नंबर एक बात अच्छी तरह हमें सबको तस्लीम कर लेनी चाहिए कि इनमें वो कोई एक शख्स के बारे में जिस तरफ आप मतलब खुल के बात कर लेनी चाहिए, उसमें वो के साफ छुपते भी नहीं, सामने भी आते भी नहीं। अब बात यह है कि वो अकेले नहीं है। ये तासुर देना कि उम्मत मुसलमा में ये पहले बंदे हैं या वाहिद बंदे हैं जो ऐसा अकीदा रखते हैं, ये खुशफहमी हो सकती है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सर सैयद अहमद खान साहब यही अकीदा रखते थे, अल्लामा इकबाल साहब यही अकीदा रखते थे, आज के दौर में जावेद गामदी साहब यही अकीदा रखते हैं, गुलाम अहमद परवेज साहब यही अकीदा रखते हैं, और मैं बहुत सारे और नाम ले सकता हूँ तारीख में वो अकीदा रखते थे। लिहाजा सिंगल आउट करके ये कहना कि जिस बुजुर्ग का आप कह रहे हैं इनकी वफात का सिर्फ एक शख्स ही ये अकीदा रखता है, ये हकीकत से इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तस्लीम है कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स डोंट बिलीव इन दैट, मैं तस्लीम करता हूं, अहनाफ हो या दूसरे, मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी, they believe that he is living with this worldly body somewhere in the कायनात यूनिवर्स। लेकिन ये कहना कि वो कोई एक शख्स था, बाकी बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हो रही है मोहतरम, तो मैंने तो पहले भी अर्ज किया कि बर्डन टू प्रूफ जो एक्सेप्शन होता है उसके पास होता है कि आप कोई कहे कि मेरा बुजुर्ग जो है वो 2000 साल से ज्यादा अरसा हो गया जिंदा है, उससे पूछा जाएगा यार ये तो अनहोनी है, ये कहां है, कहां जिंदा है, किस जगह पर, जितने भी सवालात बनते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन ये है, गैर मामूली वाकया ये है। अगर ये कहा जाए कि यार उसकी कब्र कहां है, नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी, कफन किस तरफ था, कि उसकी कब्र का रुख किस तरफ है, ये तफसील या फाइन प्रिंट्स मोहतरम ये जायज नहीं बनता मेरे नज़दीक। आप मेरे नज़दीक अब पूछें, मेरे पास बहुत सारे, अगर मिर्ज़ा साहब को बिल्कुल साइड पे कर दिया जाए, आप मुझसे सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी अगर बात हो, अफजल वड़ाइच साहब आपका अगर मिजाज हो, तो वी कैन डिस्कस अबाउट दिस वन प्योरली सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, बगैर किसी के दायरे में किसी की नुमाइंदगी करते हुए मसलक या अकीदे की। आई वुड लव टू डिस्कस विद यू लॉजिकली, हिस्टोरिकली, हाउ इट इज पॉसिबल, व्हाट हैपन, आई डोंट माइंड एट ऑल। लेकिन इस तरह मैं क्या कह सकता हूँ, यही सकता मेरे नज़दीक सबसे बड़ी दलील यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अना खातमुन नबीय्यीन ला नबी आबादी। अब पूछा जाए कि हम किस दौर में जिंदा हैं, तो सारे कहेंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले का दौर नहीं है, उनका दौर नहीं, उनके बाद का दौर है, बाद में कोई नबी नहीं, बाद में कोई नबी नहीं। फरमा गया यादी ला नबी आबादी। हजरत ईसा जिंदा थे, मान लिया, लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं नहीं मानता। जज़ाकल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। ताहिर साहब बात यह है कि देखें, आपने फिर जिस तरह चलें जो आपको मुनासिब लगा आपने वो बात की। मेरा सवाल ये नहीं था, सिर्फ सवाल ये था कि जिसने खबर दी उस पे ये तो लाजिम है ना, और जब वो ये भी कहता है, चले अब आपने बात खोल दी तो बात को खोलते हैं, कि कोई शख्स ये कहता है कि मैं खुदा से खबर पा के ये बात कर रहा हूँ, इससे पहले वो इस बात को मानता है जो जमहूर मानते हैं। अब वो बंदा जब जमहूर से अलग होता है और अपने मौक़िफ़ की बुनियाद इस बात पे रखता है कि ये खुदा से खबर पा के मैं बता रहा हूँ, अब जब वो खुदा से खबर पाने का दावा कर रहा है तो उससे पहले कि अगर कोई दावेदार हैं तो मैं उनको तो नहीं देखूंगा। अगर आप मेरी तवज्जो उनकी तरफ भी मबजूल करवाते हैं तो अब मेरे लिए फर्क करना बड़ा मसला हो गया कि एक शख्स आज मेरे सामने बैठ के मुझे ये कहता है, ये चले मिर्जा साहब जब आए तो मिर्जा साहब ने ये बात दावतन ये बात की, दावे से ये बात की कि खुदा ने उनको खबर दी कि ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी वफात हो गई है, और उस वफात के बाद उनके दावे हैं पहले मसीह का, फिर उसके बाद मसीह मऊद का। अब आप मुझे एक नई बात बता रहे हैं,
آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ صرف مرزا صاحب کو خدا نے خبر نہیں دی، بلکہ یہ خبر تو سر سید احمد خان کو بھی مل چکی ہے. تو مجھے تو ایسا میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے کوئی ایسا بتائیں کہ کوئی سر سید احمد خان کا یا ان کے کو ماننے والے ہیں، یا علامہ محمد اقبال کی طرف بھی آپ نے ایک بات کی کہ ان کا بھی شاید یہ عقیدہ ہے. تو طاہر صاحب یہ جب خبر مرزا صاحب کو خدا نے دی بعد میں، یعنی دیکھیں نا تقدیم و تاخیر آ گیا، تاخیر میں یہ خبر مرزا صاحب کو ملی، لیکن جو مقدمین ہیں یا جو مرزا صاحب سے پہلے کے لوگ ہیں، سر سید احمد خان اور ایک ان کے بعد کا علامہ محمد اقبال جس کا آپ نے نام لیا، وہ تو خیر اس کی کوئی اتھینٹسٹی ابھی تک نہیں ہے، اگر کوئی ریفرنس آپ کے پاس ہوا تو کائنڈلی مجھے وہ دیجیے گا. علی بھائی آپ سب ذرا ایک منٹ تھوڑا سا موقع دیجیے، اس کے بعد آپ بات کیجیے گا. جی کریں بات، جی کریں برا آپ ہی بات کریں. میں صرف دیکھیں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی شخصیت تھے. طاہر صاحب سے یہ پوچھ لیں کہ یہ مطلق آپ مانتے ہیں کہ کوئی شخص آسمان پہ جسم کے ساتھ نہیں جا سکتا، یا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ طاہر صاحب اگر آپ موجود ہیں تو. جی میرا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہم سب کو بات سے پہلے سب کو، انسانوں کو کیا، بھیڑ بکریوں کو، گدھوں کو، جانوروں کو، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ میرا اٹھا کے کویسچن تو لے سمپل جائے. سا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی میں بات نے ہے گدھے تو کی اللہ بات تعالیٰ نہیں ہر کی. چیز پر قادر دیکھیں ہے. طاہر صاحب دیکھیں نا، آپ افضل وڑائے صاحب نے نیچے لکھا تھا کہ نرم لہجہ رکھنا ہے، تو بالکل نرم لہجے کے ساتھ گزارش ہے کہ میں نے صرف سادہ سا سوال تھا. میں نے آپ سے 2/2 ضرب 2 پوچھا ہے، 2+2 پوچھا ہے، 4 ہوتا ہے. میں نے پوچھا ہے کہ مطلق آپ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان آسمان پہ نہیں جا سکتا، یا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں جا سکتے جسم عنصری کے ساتھ؟ جی جناب محترم، میں یہ مانتا ہوں کہ اگر اللہ چاہے تو اس کائنات کے ہر ذی شعور کو، جاندار کو جہاں چاہے اٹھا کے لے جائے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ آسمان پہ جسم عنصری کے ساتھ نہیں جا سکتے، اور آپ نے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے، تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عنصری کے ساتھ آسمانوں پہ جانے کے قائل تھے. طاہر صاحب جی محترم، وہ تو میں قائل پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ نہیں جا سکتے. ایک فرق ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان کو آسمان پر، زمین پر، افریقہ، امریکہ، چاند، سورج، عطارد کہیں پر نہیں لے کے جا سکتا، تو میرے نزدیک میں مشتری ہے. آگے بھی کہہ لیں مثلا، مطلب یہی بھی ہے. میں دیکھیں، میں تو اس چیز کا پہلے بار اعلان کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو جس کو مرضی جہاں مرضی اٹھا کے لے جائے. یہ میں اس کی قدرت کو چیلنج نہیں کر رہا، ہرگز نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کل سے چونٹیاں جو ہے وہ ہاتھی کو جنم دینا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے. میں اس کی قدرت کو سوال نہیں اٹھا رہا. سوال یہ ممکنات میں سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرد بھی جو ہے وہ اپنے آپ سے بیٹا جو ہے وہ کسی کو جنم دے دے، ایسی بھی ممکنات ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں؟ آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، تو جواب ہے بالکل جا سکتے ہیں. کیوں نہیں جا سکتے اگر اللہ چاہے تو؟ یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سوال ہے. میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کس طرح چیلنج کر سکتا ہوں؟ رب کلو شائن خادموں کا وہ اس کے لیے تو کوئی چیز کون فیکون ہے. علی بھائی آپ بات کر لیں، میری بات جہاں تک تھی وہ کلیئر ہوگی. صرف حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بتانا تھا کہ وہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پہ جانے کے قائل ہیں. جی آپ سب کریں آپ بات، مجھے بس خبر کی تصدیق، چونکہ طاہر صاحب کا جو یہ اس پہ جو ان کا موقف ہے، طاہر صاحب آپ کا یہ جو موقف ہے یہ مرزا صاحب کی اس خبر کی وجہ سے ہے، یا
سر سید احمد خان نے جو اپنا موقف پیش کیا اس وجہ سے ہے؟ میں نے یہاں پہ نا ایک کریکشن کرانی ہے. ابھی جو انہوں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب سے پہلے بھی لوگوں کو پتہ تھا اور مرزا صاحب کی اس میں کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ مرزا صاحب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ علم دیا گیا ہے. تو مرزا صاحب کی اس لحاظ سے ایک ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا. باقی لوگوں نے تو کہا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کی وفات کے متعلق کچھ لوگ تھے قائل، لیکن کسی شخص نے آج تک نہیں کہا کہ ان کو وحی کے ذریعہ یہ علم دیا گیا. یہ مرزا صاحب کی صرف خصوصیت ہے. طارق صاحب بس یہی سوال تھا، چونکہ طارق میرا صاحب نہیں نے خیال کہ میرے زبان سے یہ الفاظ نکلے ہوں کہ مرزا صاحب سے پہلے کسی اور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے الہام کے ذریعے. اب جو بات میں نے زبان سے ادا نہیں کی اور نہ میں کر سکتا ہوں، اس کا میں کیوں کر جواب دے ہوں؟ میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا. طارق صاحب آپ سننے درست والوں نے اگر آپ کوئی درست کہہ رہے ہیں. میں نہیں نے طارق بھی صاحب یہ بات نہیں آپ کی درست کہ کہہ آپ رہے نے ہیں. کہا ہے، میں صرف یہ مطلب بتانا چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو مرزا صاحب بات کر رہے ہیں وہ پہلے لوگوں نے کی ہے، بلکہ مرزا صاحب نے ایک انوکھی بات کی ہے یہ کہہ کر کہ مجھے علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. سر سید احمد خان نے تو ایک عقلی دلیل سے ثابت کیا تھا نا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے خدا کی طرف سے علم دیا گیا. نہ غامدی صاحب نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا ہے. مرزا صاحب تو خود حیات مسیح کے قائل تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ 10,000 دفعہ پڑھا تھا انہوں نے قرآن. ان کو حیات مسیح کی آیات نظر نہیں آئیں، 30 آیات جو بعد میں وہ پیش کرتے رہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا اس لیے میں نے اپنا عقیدہ بدلا. جی جی بس یہ اس کو سوال یہ کرنے لگا تھا وہ آپ سب، پھر وہ انہوں نے ایک سوال کیا. سوال یہ تھا طاہر صاحب، جو آپ نے جس طرح طارق چوہان صاحب نے ایک بات کی، یہی سوال تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی یہ موقف موجود تھا. تو اب میرے لیے تمیز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے. جو طارق صاحب نے اپنی بات کی کہ پہلے والے جو لوگ ہیں ان کا جو موقف تھا اس پہ مجھے ان کا کہیں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ملتا جہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے الہامن یا وحین یہ خبر پا کے اللہ کی طرف سے ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا ہم یہ علم دے رہے ہیں. وہ ان کی دلیل، مطلق، ریشنالٹی، ان کے لاجک پہ، ان کے مطلب منطق پہ یا ان کے باقی معاملات پہ، ان کی عقلی دلائل کے طور پہ انہوں نے یہ بات کی ہوگی. لیکن مرزا صاحب کو جب میں نے وہ پڑھا یا دیکھا تو مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، اور پہلے دعوے دار ہیں اس پورے ٹینیور میں، اس پورے عرصے میں، جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے الہامن یا وحین یہ خبر دی گئی کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں. تو طاہر صاحب اب یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ مرزا صاحب کی خبر ہی سچی اور درست ہو سکتی ہے، چونکہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو الہامن یا وحین یہ خبر دی گئی ہے. جی طاہر صاحب. دیکھیں، ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا ہے، مجھے یہ کشف ہوا ہے، مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا ہے، رویا ہے. میرے پاس تو ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، یا میں وہاں پہ موجود تھا جب وہ الہام یا وہ نازل ہو رہی ہے. مجھے یہی بات ہوتی ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اس پر اعتماد ہے، اعتبار ہے، حسن ظن ہے، اور وہ لاجیکل اس کی بات جو ہے اس پر میں یقین کرتا ہوں. میں اپنے ذاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرا مرزا صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہ بھی ہوتا تو میرے لیے یہ بات، فرض کریں ایک بفرض مال میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں بالکل نیوٹرل ہوں، میرے لیے یہ بات ماننا جتنا اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھا ہوں کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو، ایک بزرگ کو 2000 سال سے زائد عرصہ تک اس جسم کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد بھی اس سے کوئی خاص کام لینا ہے، مشن کے لیے بھیجنا ہے. مجھے یہ بات نہ میں اس کو قبول کر سکتا ہوں، لاجیکل لگتی ہے، نہ قرآن کے حوالے سے یا جو ریلیجن کی اسپرٹ ہے اس کو سمجھتے ہوئے مجھ میں جب سراج منیر
جس سے بڑھ کر اسپرچول پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے اور جب تک قیامت ہے کوئی نہیں آئے گا. الٹیمیٹ دا پرفیکٹ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس سے بڑھ کر نہ کوئی آیا نہ کوئی آ سکتا ہے. اس کے بعد کوئی رکھنا میں اس کو ویسے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور خاص طور پر میں ایک دلیل جو سب کے ذہن پر ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، یار یہ سب کے ذہن پر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خلاص فنیتو. اگر پہلے عقیدہ تھا بھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واضح فرمان کے بعد میں ان کو لبیک کہتے ہوئے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور کسی بھی شخص کو، کسی بھی نبی کو جسم کے ساتھ زندہ ماننا لا نبی آبادی کی میں سخت گستاخی سمجھتا ہوں. میری میں تو ہمت نہیں ہے، اور کوئی اگر چاہے تو اس کی مرضی. جزاک اللہ. زبردست یہاں زبردست پہ طاہر بھی صاحب. آپ نے ایک بات درست نہیں کی میں سمجھتا ہوں، کیونکہ مرزا صاحب نے جو بات کی ہے نا، اگر میں مثلا آپ اپنے متعلق شاید کہہ سکتے ہوں، ظاہر ہے وہ آپ ڈفرینٹ انڈیویجول ہیں. میں اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ میں اگر مرزا صاحب کا ماننے والا نہ ہوتا تو میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ ہی مانتا، کیونکہ مرزا صاحب خود زندہ مانتے تھے. کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ان سے زیادہ عقل رکھتا یا ان سے زیادہ میں علم تھا میرے پاس یا میں نے تحقیق کی تھی؟ مرزا صاحب خود اس چیز کو مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور انہوں نے واپس آنا ہے. ان کی ذاتی تحقیق نہیں ہے یہ، نہ انہوں نے کوئی لاجیکل کنکلوژن اس سے نکالا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص آسمان پر 2000 سال سے زندہ ہو. یہ عقلی دلیل انہوں نے نہیں پیش کی، نہ ان کے سامنے یہ چیز آئی، نہ انہوں نے اس چیز کو کہیں لکھ کے بتایا، بلکہ وہ تو متواتر یہی کہتے رہے کہ میں تو رسمی عقیدہ پر تھا، اور اس کو وہ تصدیق بھی کرتے تھے. یہاں تک کہ 12 سال ہو گئے وہی آتے ہوئے، اللہ میاں بار بار ان کو کہہ رہے کہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہ اسی عقیدہ پر قائم رہے. تو مرزا صاحب نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر بتائی، اور چونکہ ہم نے مرزا صاحب کو مان لیا، ہم نے بھی مان لیا کہ چونکہ مرزا صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، تو بالکل ایسے ہی ہوگا. ہمیں نہیں اس کے متعلق علم، لیکن اگر ہمیں یہ نہ بتایا جاتا تو ہم یقیناً وہی عقیدہ رکھتے جو رسمی عقیدہ صاحب کا تھا. ہم ذاتی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا علم زیادہ تھا مرزا صاحب سے، کیونکہ مرزا صاحب نے خود بتایا کہ وہ ہر طرح کا مطالعہ کیا کرتے تھے جب تک ان کو مامور نہیں کیا گیا تھا. تو انہوں نے کتابیں وغیرہ بھی لکھی ہیں، اور اس کے بعد ڈسکشنز میں بھی انہوں نے حصہ لیا، اخباروں میں بھی لکھا کرتے تھے. تو ان کے پاس علم تھا. اس علم کے ہونے کے باوجود وہ حیات مسیح کے قائل تھے، اور انہوں نے اس کو لکھا بھی اور اس کا اظہار بھی کیا. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تفصیلات جو ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، وہاں سے وہ کیسے ستائے گئے، پھر سولی پر چڑھائے گئے، پھر وہاں سے بچے، پھر انہوں نے سفر اختیار کیا یہاں تک کہ سری نگر کشمیر تک آئے، وہاں پہ ان کی وفات ہوئی، وہاں ان کی قبر ہوئی. یہ ساری باتیں مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے الہام سے بتائی گئی ہیں، اور تائیدی طور پر انہوں نے پھر ہسٹوریکل ایویڈنس بھی دیا جیسے مسیح ہندوستان میں ہے. لیکن اس کا جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ان کو وحی کے ذریعہ یہ تمام باتیں بتائی گئی. جی ٹھیک ہے طارق صاحب. طارق صاحب آپ اس پہ اگر کوئی بات کرنا چاہیں. اچھا طارق صاحب آپ کی اس بات سے مجھے جو ایک بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اگر تو تحقیقی معاملہ ہوتا تو مرزا صاحب تو اس تحقیق پہ انحصار کرتے. تو اب چونکہ وہ تحقیقی معاملات میں کوئی ایسی مرزا صاحب کو وہ تحقیق اس طرح نہیں مل سکی جس کی وجہ سے مرزا صاحب کو جب یہ الہام ہوا، اور متواتر 12 سال الہام ہوتا رہا، یعنی 12 سال مرزا صاحب اس الہام کو نہیں، انہوں نے اس کو نہیں مانا، لیکن 12 سال تک جب یہ متواتر الہام ہوتا ہے تو تب الہاماً خبر پا کے مرزا صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
ان کی وفات ہو چکی ہے، اور پھر وہ احوال بھی بتاتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے مدفن بھی. اب وہ مدفن میں وہ جو بھی ہے، چلیں اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. تو یہ سوال جو بنیادی طور پہ طاہر صاحب آپ سے جو سوال تھا، وہ صرف یہ سوال تھا کہ جو بندہ آ کے یہ خبر دیتا ہے، ایک ایسی خبر جو اگر آپ جس عقیدے پہ ہیں تو یہ کہہ لیں کہ وہ غیب کی خبر ہے جو عام لوگوں کو نہیں پتا، جو بندہ آ کے ایک ایسے سیکرٹ کو ریویل کرتا ہے یا ڈسکلوز کرتا ہے جو عام لوگ جس سے متنبع نہیں ہیں، عام لوگوں کو اس کا نہیں پتا، تو اب اس پہ بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ احوال بھی بتائے، اور جب اس سے سوال پوچھا جائے تو وہ سوال ٹال مٹول کرنے کی بجائے وہ اس کا جواب دے، جیسے طارق صاحب نے ابھی بتایا کہ مرزا صاحب نے یہ ساری باتیں کی ہیں. تو یہ سوال طاہر صاحب آپ سے اس حوالے سے سوال تھا. دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں لا نبی آبادی والی، چلیں اس پہ بات کریں، پھر وہ اس کو بھی میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا، یقیناً مجھے آپ اس کا جواب دیں گے. جی دیکھیں مرزا صاحب نے کیا کہا ہے، کیا استدلال پیش کیا ہے. جب مرزا صاحب کے حوالے سے میں بات کروں گا تو پھر میں اس کا موقع بتاؤں گا. میں نے صرف اپنا ذاتی رائے دی ہے کہ میں ایسا نہ سمجھتا. اب میں اس کی مثال ایک دنیاوی لحاظ سے نیوٹن کے بارے میں ہے کہ جب سیب گرتا دیکھا تو اس نے گریوٹی کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد ہمیں قوانین بنتے ہیں نیوٹن کے. کیا نیوٹن سے پہلے گریوٹی تھی؟ بالکل تھی، 100% تھی، موجود تھی گریوٹی. اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہے کہ نیوٹن صاحب نے آ کر گریوٹی کو ایجاد کیا ہے. نیوٹن نے اس کو آبزرو کیا ہے اور اس کو ایکسپریس کیا ہے. کیا مرزا صاحب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے جسم کے ساتھ؟ نہیں. کیا مرزا صاحب کا کیا کام ہے؟ انہوں نے، اب میرے نزدیک جو چیز ہے، وہ جو حجت ہے، دیکھیں کلیئر مائنڈڈ ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی حجت قرآن پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے اور اسی نسبت سے اس کے کلام کی ہے. یہ سب سے بڑا حاکم ہے. اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیوں؟ کہ وہ اسوہ حسنہ ہیں، خاتم النبیین ہیں. یہ وہ ہمارے لیے حجت ہے. جب یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، یعنی کلام اللہ اور سنت رسول، یہ آتی ہے، ان کے آگے سر تسلیم خم ہے، آگے ان کو تسلیم کیا جاتا ہے. ان دو کے علاوہ کائنات میں موجود کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی نظریے کے ساتھ آپ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اس کے کلام کی ہے، اور دوسری حجت جو ہے، جو الٹیمیٹ اتھارٹی ہے، انڈسپیوٹڈ جو ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس کے علاوہ کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے. میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ مانتا ہوں، اس لیے کہ باقی تمام انبیاء کو بھی وفات شدہ مانتا ہوں. ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول، ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول، سب وفات پا. کل نفس ذائقۃ الموت، انی متوفی کا ورافی ہوگا فلما توفیتنی. مطلب میرے نزدیک تو اس کو انٹرٹین کرنا ہی بہت مشکل ہے کہ ایک لاجیکل، سائنٹیفک اور ایک کامن سینس رکھنے والا اس دور میں بھی کیوں ضرورت محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر رکھا ہے. اگر کوئی سمجھا دے تو ٹھیک ہے، ہم طالب علم کی طرح مرتے دام تک سیکھنا چاہیں گے. یہاں پہ بھی آپ نے ایک بات کی ہے جو درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے کہا ہے قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے. بالکل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. کوئی بھی مسلمان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے. لیکن مسئلہ تو یہاں ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت سے مطلب مختلف نکالا جاتا ہے. تو وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم تو حجت ہے،
لیکن قرآن کریم فرما کیا رہا ہے اس کے اوپر اختلاف ہے. یعنی قرآن تو سب کا ہی ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے زیر زبر کا، لیکن قرآن کی آیت پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا اس میں منشا کیا ہے اس کے اوپر اختلاف ہوتا ہے. مثلا اب تمام امت میں مرزا صاحب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا صاحب تک کسی مفسر محدث نے یہ نہیں کہا کہ آیت استخلاف میں مجددین کا ذکر ہے. یہ مرزا صاحب نے پیش کیا آیت استخلاف میں کہ دائمی روحانی خلافت ہے، کسی نے کبھی نہیں کہا. نہ حضرت ابو بکر نے کبھی کہا کہ آیت استخلاف کے تحت میں آئے ہو منہاج نبوت پر. یہ مرزا صاحب نے کہا کہ وہ آیت استخلاف کے مطابق تھے. پھر آپ دیکھیں وَإِذَا الْإِشَارَ عُطِّلَتْ، مرزا صاحب کہتے ہیں اس میں ریل گاڑی کا ذکر ہے. وہ کہاں ذکر ہے؟ یہ مرزا صاحب کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس سے انہوں نے استنباط کیا ہے اس سے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی صرف قرآن حجت ہے اور قرآن پیش کر دیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں یہ جو حیات مسیح کے متعلق جو آیت پیش کی جاتی ہے، جو ہمارے مسلمان بھائی پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ جی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. اب مرزا صاحب نے اس سے کہا کہ نہیں، اس سے بالکل یہ مراد نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ قرآن پیش کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کا مفہوم کیا ہے اس وہاں پہ اختلاف آ جاتا ہے. اس لیے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے قرآن حجت ہے. وہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی پیمائش لینی ہے تو جیسے میٹر ہے، تو میٹر تو سب کے لیے ایک ہی ہے، ایک میٹر سب کو پتہ کتنا ہوتا ہے. قرآن اس طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیات تو سب متفقہ ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہنا کہ قرآن ہمارے لیے حجت ہے. قرآن کی آیات سے تو ساری مصیبت ہے. جو مرزا صاحب نے حیات مسیح کا عقیدہ بعد میں پہلے رکھا تھا، یہاں تک کہ ان کو بتا دیا گیا اور انہوں نے قبول بھی کر لیا، ورنہ تو 12 سال تک قبول ہی نہیں انہوں نے کیا. تو ان کو جو بتایا گیا اس سے پہلے مرزا صاحب نے بھی قرآن پڑھا ہوا تھا. 30 قرآنی آیت جو بعد میں انہوں نے پیش کی وہ انہوں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی، لیکن وہاں سے انہوں نے استنباط نہیں کیا کہ اس میں وفات مسیح کا مثلا ذکر ہے، جس کو جماعت والے بھی ہم لوگ پیش کرتے ہیں جو مرزا صاحب کے پیروکار ہیں. تو اس وجہ سے وہ 30 قرآنی آیات جب کہا جائے نا کہ جی 30 قرآنی آیات ہیں جو بتا رہی ہیں وفات ہو چکی ہے، تو ہر مسلمان کہے گا کون سی آیت؟ آپ وہ 30 پیش کرتے جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہہ دینا صرف کہ بس جی قرآن حجت ہے تو یعنی بڑا آسانی سے فیصلہ ہوتا ہے. قرآن کے باوجود فیصلہ آسان نہیں ہے. جی جزاک اللہ. میں ایک بات کرنے کی اجازت ہو تو میں کر کے پھر آپ سے اجازت کروں، آپ گپ شپ لگائیں. جی طاہر صاحب ایک سوال بھی لے لیں ساتھ، ایک سوال بھی ساتھ لے لیں، وہ بھی آپ ایڈریس کر دیجیے گا. یہ طارق صاحب شاید وہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ آیات معاذ اللہ مصیبت ہے. وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو فہم ایسا پیش کیا جا رہا ہے، طارق صاحب شاید آپ اس کے حوالے سے کہہ رہے تھے، یہ کلمہ تھوڑا سا ایسا ہے نعوذ باللہ قرآن کریم کی آیات. فہم میں اختلاف ہے، قرآن تو سب کا ایک ہے. فہم میں اختلاف ہے. یہ ایسا جو کلمہ یہ چلے. اچھا طاہر صاحب، یہ آپ کی جو میں نے بات سنی، آپ طارق صاحب کے بھی اس سوال کو ایڈریس کیجیے گا. آپ کی جو میں نے بات سنی، آپ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات یا وفات کے حوالے سے آپ نے اپنا موقف پیش کیا. میں بس آپ سے صرف یہ 2 باتیں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ آخری جو سینٹینس ہے نا، آپ کی شاید سگنل ویک ہے، میں وہ کلیئر نہیں تھی آواز. ٹھیک ہو گئے ہوں گے اب کچھ بہتر ہے؟ اب کچھ بہتر ہے؟ جی ٹھیک ہے. اچھا طاہر صاحب یہ جی ٹھیک ہے. طاہر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کا موقف جو ہے وہ میرے لیے ایک نیا موقف ہے، اور چلیں وہ آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے کا احترام ہے. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور وفات کا یہ جو معاملہ ہے، کیا یہ آپ کے عقیدے کا حصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات یا وفات؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کے متعلق جو آپ نے کہا کہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں،
تو مرزا صاحب کی یہ جو وہ الہامن اور وحین انہوں نے یہ خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں، کیا یہ آپ کے لیے ایمان کا درجہ ہے؟ آپ مرزا صاحب کی اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں یا اس کی آواز آنی تردید بند کرتے ہیں؟ ہوگی، مجھے بند ہوئی ہے یا پتہ نہیں، شاید مجھے نہیں لگتا افضل صاحب، شاید میری آواز جناب کو مسئلہ ہے اس میں، اگر میری آواز آ رہی۔ ٹھیک آ رہی، مجھے آ رہی ٹھیک آواز۔ جی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ طاہر صاحب 2 سوال ہیں جناب، اگر آواز آ رہی ہے تو 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور وفات، کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے حیات کا یا وفات کا؟ یہ آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے یا یہ عقیدے کا معاملہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو الہامن اور وحین خبر دی، اور پوری اس تاریخ اسلام میں جس دن دین مکمل ہوا اس کے بعد مرزا صاحب وہ پہلے بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اس بات کے دعوے دار ہیں کہ انہوں نے الہام سے خبر پا کے یا وحی سے خبر پا کے یہ کہا کہ ان کو بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی ہے۔ تو طاہر صاحب آپ مرزا صاحب کی اس الہامن خبر کی اس کی تردید کرتے ہیں یا آپ اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں؟ یہ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ جی طاہر صاحب۔ میں ان کی اس بات سے 100% متفق ہوں، اور مجھے میں اس سے بالکل متفق ہوں ان کی بات سے۔ باقی میں نے یہ نہیں کہا کہ مرزا صاحب سے اختلاف کرنا ضروری ہے یا کسی سے بھی اختلاف کرنا ضروری ہے۔ مرزا صاحب جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے جب مرزا صاحب نے اپنا ایک جو موروثی موقف تھا اس کے بعد جب سینہ کھلا ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا یا ان کو سمجھ آ گئی ہے، اس کو جو بھی رنگ دے دے، تو انہوں نے اپنا بھی موقف تبدیل کیا ہے۔ اس سے نتیجے جو ہے لاجیکل جو نکل سکتے ہیں وہ نکل سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کسی پر اعتبار کیوں کرتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ میں مرزا صاحب ہوں، کوئی شاہ جی ہوں، جٹ صاحب ہوں، بٹ صاحب ہوں، ان پر کیوں اعتماد کروں گا کہ مجھے یہ یقین ہوگا یہ بندہ یہ سچا ہے، کھری بات کرتا ہے اور قرآن کی بات کرتا ہے۔ میں اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے قرآن یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی جا رہا ہو تو واللہ میں نے تو آن ریکارڈ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، خانہ کعبہ میں جا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا بھی ہوں کہ اگر وہ اس کے مشن سے علیحدہ کوئی مشن ہے تو میرا ڈیلیٹ کر دے، میرے ذہن سے محو کر دے، اور اس کا خیال بھی میرے ذہن میں نہ آئے۔ مرزا صاحب ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور ہوں، نسبت یہی ہے کہ اگر جو میں حاکم اعلیٰ سمجھتا ہوں قرآن کو اور سنت رسول کو، ان کی خدمت میں کوئی بھی ہوگا وہ میرے لیے عزت کا مقام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب اسی مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اگر ان سے وہ مختلف ہوتے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان سے مختلف ہے تو مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی، چاہے وہ سونے کے الفاظ لکھتے یا مطلب وہ کئی اور سیارے کے آتے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ جو میری بات ہے کہ اللہ کا قرآن اور سنت رسول حجت ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فرمان ہے کہ اس صاحب قبر جو روضہ رسول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ اس کے اور قرآن کے علاوہ کائنات میں کسی بھی دوسرے شخص سے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، اور مجھے ان کی یہ بات بہت معقول لگتی ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔ کوئی کیا سمجھتا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے کہے گا میں بتا سکتا ہوں کہ میں کیا مفہوم رکھتا ہوں۔ کوئی کس کو کیا جانتا ہے، کیا مانتا ہے، کیا سمجھتا ہے، یہ تو وہی بتا سکتا ہے۔ جی اگر کوئی آپ کا سوال ایسا ہوا جس کو میں نے ایڈریس نہیں کیا تو وہ مجھے بتا دیں، میں اس کو بتا دیتا ہوں۔ جی وہ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات یا آپ کی وفات، طاہر صاحب یہ آپ کے عقیدے کا حصہ ہے؟ ان دونوں میں سے کسی ایک موقف کو اگر آپ لے لیں تو کیا یہ، یعنی آپ چونکہ مرزا صاحب کی خبر کی تصدیق بھی کر رہے ہیں
لیکن ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے. تو چلیں وہ آپ کا فہم ہے، آپ وہ اس پہ بہتر جانتے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جب اس بات کی خبر دی کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ وفات پا گئے ہیں، تو اس کے بعد کیا وفات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کے عقیدے کا حصہ ہے طاہر صاحب؟ دیکھیں، جو مذہب کے مزاج کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے، ایمان لانے کا حکم ہے، قرآن پاک میں ہمیں واضح طور پر کن کن پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو اس طرح یہ جو ہے اللہ پر ایمان، اس کی کتب پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، موت پر ایمان، مر کے جی اٹھنے پر ایمان، اور ڈے آف ججمنٹ پر ایمان، یہ ایمانیات ہیں. باقی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اخبار کے زمرے میں آتی ہیں. یعنی یہ بتایا جائے کہ نوح علیہ السلام، میں مثال دے رہا ہوں، نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا، ان کی بچے نے ان کی خلاف ورزی کی. یہ اخبار ہے، یہ خبر ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، یہ ہمیں خبر ہے دی جا رہی. آگ مطلب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ فرعون کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور دریا کو یا سمندر کو 2 پارٹوں میں جتنے بھی ہیں عصا مار کر یہ کر دیا. یہ ساری اخبار کہلاتی ہیں، یہ ایمانیات کا حصہ نہیں ہے، یہ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے. اسی طرح آنے والے کے بارے میں اگر بتایا جاتا ہے کہ کوئی امام مہدی آئے گا، وہ سارے آئے گا، تو وہ ایک خبر ہے جو آپ کو دی جاتی ہے. جہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے اور پیورلی قرآنک پوائنٹ آف ویو سے جو اس کے لازمی جزو ہیں، وہ تو آپ کے بھی سامنے ہوں گے، میرے بھی سامنے ہیں. جی طارق صاحب شاید کو بات کرنے لگے تھے. طارق صاحب آپ سے پہلے ایک کوئک کوشچن، اس کے بعد آپ بات کیجیے گا. طاہر صاحب چلے میں آپ سے صرف یہ پوچھ لیتا ہوں کہ مرزا صاحب کی یہ جو الہام اور مرزا صاحب کی یہ جو وحی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جمہور مسلمانوں کے نزدیک حیات ہیں، لیکن مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور اس پہ وہ جو تاکیداً یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ خبر الہام سے اور وحی سے دی گئی ہے. طاہر صاحب آپ مرزا صاحب کی وحی پہ ایمان رکھتے ہیں؟ میں چلیں وہ شاید وہ عقیدے کا ویسے پوچھا تھا، تو میں یوں کر لیتا ہوں، مرزا صاحب کی وحی پہ آپ کا ایمان ہے؟ دیکھیں، میں نے تو میں ان کا چاہنے والا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، ان پر اعتماد کرتا ہوں، ان پر اعتبار کرتا ہوں، ان کو سچا مانتا ہوں. میں یہ جانتا ہوں، مطلب میں یقین کی حد تک جانتا ہوں کہ مرزا صاحب اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو میں اس پر، ان پر اگر یقین یا اعتبار یا اعتماد نہ ہوتا تو مجھ پر کون سی کمپلشن ہے یار کہ میں اپنے آپ کو احمدی کہلواتا. میں احمدی ہوں، جماعت احمدیہ سے وابستہ ہوں، خلافت سے وابستہ ہوں، اور مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی بیعت میں ہوں. تو کیوں ہوں؟ کہ مجھے مرزا صاحب کی قیادت، مرزا مسرور احمد صاحب کی قیادت پر اعتبار ہے. اس نظام کو میں بہترین سمجھتا ہوں تو اس کے ساتھ اٹیچ ہوں. مرزا صاحب کو صحیح سمجھتا ہوں تو ان کے ساتھ ہوں، ورنہ مطلب دوسری چوائسز تو ہر انسان کے پاس موجود ہے. میرے پاس تھرو آؤٹ زندگی میں رہی ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، وہ there were lots of opportunities رائٹ. لیکن میں جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں اس لیے اس کے ساتھ ہوں، ورنہ choices are always there and were always available. زبردست. جی طارق صاحب آپ پوچھیں. طاہر صاحب کا تو انہوں نے بتا دیا کہ مرزا صاحب کی وحی پہ وہ ایمان رکھتے ہیں. جی پوچھیں طارق صاحب آپ. نہیں میں پوچھنا تو نہیں، میں نے بتانا تھا کہ یہ کہنا کہ ہم کسی شخص پر اس لیے اس کو ہم مانتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ سچی بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اس وجہ سے ہم مانتے ہیں، تو وہاں پہ ہم گویا اپنی ایک ججمنٹ بتا رہے ہیں. یعنی میرے پاس یہ حق ہے کہ میں کسی کو جج کروں.
اگر میں سمجھوں کہ وہ اچھی بات کر رہا ہے تو میں سمجھوں گا ہاں بڑی اچھی بات کر رہا ہے، وہ کسی شخص کو متعلق میں نہیں ہے صحیح بات نہیں کرتا، تو یہ بات نہیں۔ ایمان کا جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا۔ ایمان ہم مرزا صاحب پر لائے ہیں، وہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسول میں وہ شامل ہیں۔ رسول سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول جو آتا ہے پیغام لے کر، تو مرزا صاحب 14ویں صدی کے مجدد تھے، تو وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے اس لحاظ سے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں یہ شامل ہے مرزا صاحب پر ایمان لانا۔ اور مرزا صاحب نے خود کہا کہ مجھے وحی ہوئی، وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، یعنی جو بھی بات میں کرتا ہوں اللہ کی وحی سے کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد یا تو ہم مرزا صاحب کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں خود دیکھوں گا کہ مرزا صاحب نے جو بات کہی ہے وہ میرے خیال میں درست ہے کہ نہیں، میں سمجھوں گا کہ درست ہے تو میں مان لوں گا، میں درست نہیں سمجھوں گا تو نہیں مانوں گا۔ تو ایسا شخص مرزا صاحب پر ایمان لانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے ایک سماوی آدمی مانو، میں عام عالم کی طرح نہیں ہوں، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ ایک لنگڑے مریل ٹٹو پر سوار ہوتا ہے، کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک شخص اگر ان پر ایمان ایسا رکھتا ہے کہ جی میں دیکھوں گا، جی کیس ٹو کیس اسٹڈی کروں گا، اگر تو بات ان کی میرے دل کو لگی تو مان لوں گا، تو یہ معمور پر ایمان ایسا نہیں ہوتا۔ معمور پر ایمان یہ ایسا ہوتا ہے یا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا آیا ہے اور سچ بات کہہ رہا ہے، ہم اس کو ہیں کہ قوم پرستی کی تحریکوں کی وجہ سے خانہ جنگی کی طرف دنیا کو دھکیلا جا رہا ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سپر پاورز اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنے مطالبات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو متاثر ممالک ہیں جو بظاہر کمزور ہیں وہ بھی بڑی طاقتوں کو آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ تو دنیا میں اس وقت ایک خوف کا ماحول ہے، بے چینی کا ماحول ہے۔ تو ایسے نازک حالات میں جماعت احمدیہ کے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز دنیا میں امن کے قیام کے لیے کوشاں ہیں، اور اس کے لیے آپ انتھک محنت بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ سورۃ النور میں جہاں پر خلافت کی خوشخبری مومنین کو عطا کی گئی ہے، وہاں پر خلافت کے قیام کا ایک اہم مقصد قرآن مجید میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ دنیا میں یا مومنین میں جو خوف کی حالت پیدا ہو جائے گی، خلاف